السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع سخن یہ ہے میرا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر فدیتاً جو دمبا ذبح کیا گیا وہ کہاں سے آیا، اور اس کا گوشت وغیرہ وہ سب کیا ہوئے۔ تو آئیے حضرات اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، اور لائک اور شیئر بھی اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیے رب کریم اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم اولیاء اعظام کے صدقے مولا تعالیٰ کے صدقے میں اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جو قربانی کے لیے جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام لائے تھے، تو وہ دمبا جنت میں کہاں سے آیا، جنت میں کہاں سے آیا، اور جب اس کی قربانی ہوئی تو قربانی ہونے کے بعد اس کا گوشت اور کھال کا کیا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ذبح فرمایا تھا وہ کہاں سے آیا تھا۔ تو اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ مینڈھا یہ جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ذبح ہونے کے لیے ثبیر پہاڑ سے من جانب اللہ اتارا گیا تھا، جیسا کہ پارہ 13 رکوع 7 کی آیت کریمہ وفدیناہ بذبح عظیم کہ ہے کہ اس کو آیت کے تعلق سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ بہت ساری عبارتیں ہیں، بہرحال آپ مفہوم سمجھیں۔ پھر اس کے بعد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے گوشت وغیرہ کیا ہوئے، اس منڈے کا گوشت وغیرہ کیا ہوا۔ تو صاحب روح البیان کی تفسیر سے یہ مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ سر کے علاوہ باقی اجزاء کو آگ آ کر جلا گئی، جیسا کہ سابقہ کے لیے مقبول قربانیوں کے بارے میں عادت الہیہ تھی۔ لیکن ساوی اور حنبل میں ہے کہ باقی ما بقیہ اجزاء کو درندوں اور پرندوں نے کھایا، اس لیے کہ جنتی چیزوں میں آگ میسر نہیں ہوتی۔ اسی کے تعلق سے آپ ایک بات سن لیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکار کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ، آپ کو میرے یہاں فلاں وقت کی دعوت ہے۔ تو ایک مچھلی تھی جو دریا میں تھی، اور ایک کشتی کے اوپر ایک بزرگ تھے جو درود شریف کا ورد کر رہے تھے، اور مچھلی یہ سنتی چلی جا رہی تھی۔ سنتے سنتے وہ کنارے لگ گئی، اور ایک انسان نے اس کو پکڑا، بازار میں اس کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے گیا۔ تو اتفاق سے وہی جس صحابی رسول نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دعوت دی تھی، انہوں نے اس مچھلی کو خریدا، گھر لے گئے۔ لے جانے کے بعد اس کو اچھے سے تراشا، کاٹا، اور اس کو جب انگارے پہ رکھا گیا تو وہ گرم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، یعنی اس کو آگ جلا نہیں پا رہی ہے۔ اتنے میں صحابی رسول پریشان ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔
محلے کے ساری عورتیں پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابی رسول گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دعوت دی تھی اور ایک مچھلی خرید کر لایا، اور اس مچھلی کے اندر اب کیا معاملہ ہے کہ اس میں آگ کا انگارہ اثر نہیں کر رہی ہے، محلے کی ساری عورتیں پریشان اور حیران ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے صحابی رسول، یہ وہ مچھلی ہے جو صرف میرا درود شریف سن رہی تھی، اس وجہ سے اسے آگ، دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلا سکتی۔ اور یہاں پر بھی یہی طرف اشارہ کیا گیا کہ اور یہی سب سے بہتر دلیل مجھے اچھی لگی کہ جنتی چیزوں کو آگ نہیں جلا سکتی، درندوں پرندوں نے اسے، تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ جنتی چیزوں کو انسان کھا سکتا ہے، درندے پرندے کھا سکتے ہیں، تو آپ اس کو یہ دلیل بنا سکتے ہیں۔ بس آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو گوشت وغیرہ تھے اس کو درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین واللہ عالم بالصواب۔